میں سب سے پہلے تمام مومنین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام آزا خانہ وزیر النساء کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اور ان دنوں میں پوری دنیا میں احتجاج جنت البقیع کے سلسلے میں ہو رہے ہیں اور منعقد ہوں گے۔ تو آئیے ہم بھی اسی صف میں آ کر کے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنت البقیع کہ جو مدینے میں پہلا قبرستان اور قدیم ترین اسلامی پہلا قبرستان یہ ہے مدینے میں، جبکہ حجاز کے شہر مدینے میں اس کی تاریخ جو یہ ملتی ہے کہ اس کے اعتراف میں ایک بہت قدیم ترین باغ تھا۔ اس باغ کو منتقل کر دیا گیا قبرستان میں، کیونکہ ہجرت کے پہلے سال مسلمانوں نے اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو اسی قبرستان میں مدفون کرنا شروع کیا، اور چونکہ یہ وہ قبرستان ہے کہ اس قبرستان میں اسلام کی عظیم المرتبت شخصیات، وہ مقدس شخصیات جو ہیں وہ اسی قبرستان میں مدفون ہیں، کہ جن میں خود رسول کی دختر گرامی صدیقہ طاہرہ فاطمہ جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا وہ مدفون ہیں، اور ہمارے چار امام اسی جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور رسول کے گھرانے کے وہ بہت سے ان کے رشتہ دار، ان کے چچا، ان کی پھوپھیاں اور اصحاب رسول میں سے بہت سے جلیل القدر صحابی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہ قبرستان جس کے بارے میں یہ تاریخ ہم کو ملتی ہے کہ جو بڑے بڑے سلاطین حکمراں جو گزرے، ہر حاکم نے اپنے دور میں اس جنت البقیع کے اندر ایک قبہ بنوایا، یا اس کے اندر انہوں نے ان قبروں کے اوپر یہ انتظام کر دیا کہ اس کے اندر مقبرے بنوائے۔ جیسا جیسا دور آتا گیا ویسے ویسے حاکم حکمراں جو گزرتے گئے، انہوں نے اپنی عقیدت کے اعتبار سے وہاں پر یہ چیزیں بنوائیں، لیکن جب وہاں پر وہابیت نے طاقت پکڑی، اور اس وہابیت نے سب سے پہلا وہاں پر جو عمل جو یہ کیا کہ مدینے کے اوپر حملہ کر کے جو اس وقت وہ مقبرے بنائے گئے تھے اور وہ قبے بنائے گئے تھے، ان سب کو منہدم کرنا شروع کیا۔ اور آج جو آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع کو، یہ جنت البقیع کہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مدینے کے اعتراف میں یہ ہوا کرتا تھا یہ قبرستان، لیکن آج یہ شہر کے اندر ہے، یعنی روضہ رسول، حرم رسول جو ہے اور جنت البقیع دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ جائیے گا، جانے کے بعد آپ وہاں کا منظر کیا دیکھیں گے کہ ایک ہموار زمین کہ جس کے اوپر وہ جو قبریں ہیں، ان کے قبروں کے نشان بھی اگر آپ ڈھونڈنا چاہیے گا تو بہت مشکل سے آپ ان قبروں کو صرف ایک تصور کر کے، جو ہمارے علماء نے جو ہم کو ایک راستہ بتایا، اس کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اور چونکہ اس قبرستان کے اندر اور حرم رسول میں اتنی زیادہ توسیع کر دی گئی ہے کہ آج یہ شہر کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن جس وقت مدینے کا نقشہ بنایا گیا 1269 میں، اس وقت بھی یہ اس نقشے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت البقیع جو یہ قبرستان ہے شہر کے اعتراف میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد تاریخ بدلتی گئی، ہوا کیا کہ جو وہابی افراد تھے، ان لوگوں نے اپنے مسلک کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے
ان لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرنا شروع کیا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے جو توسل کرتے ہیں یا ان قبروں کی زیارت کرتے ہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو شرک بدعت قرار دیتے ہوئے وہاں پر یہ ظلم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ظلم یہ کیا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر نہ جانے کتنے وہ تبرکات تھے، وہ مقدسات عمارتیں تھیں، قبے تھے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے منہدم کرنا شروع کیا۔ اور اس وقت وہاں پر عثمانی حکومت کے حکمراں سلطان محمود دوم جو تھا، اس نے مصر کے گورنر کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ ان لوگوں کے اس ظلم کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور ان وہابیوں کو خاموش کر دیا جائے۔ اس وقت یہ تو ہو گیا کہ ان لوگوں کو خاموش کر دیا گیا، ان کی فتنہ گیری کو خاموش کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر یہ حکم دیا گیا کہ جو یہ تمام عمارتیں جو منہدم کی گئی ہیں، جو شہید کی گئی ہیں، ان کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ دوبارہ تعمیر کی گئی۔ کچھ عرصہ وقفہ گزر جانے کے بعد یہی وہابی لوگ جب انہوں نے اپنی طاقت پھر سے پکڑی، اپنا اقتدار حاصل کر لیا، تو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہاں یہ ظلم کیا، مدینہ کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا۔ اور وہاں کا جو قاضی القضات تھا مکے سے، وہ خود چل کر کے مدینہ پہنچا اور اس فتوے کے تحت اس نے وہاں پر یہ حکم دیا اور وہ تمام قبروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو مقبرے تھے ان مقبروں کو منہدم کیا گیا، ان کے اوپر جو قبے بنے ہوئے تھے ان قبوں کو منہدم کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ جو دنیا کا مشہور ترین جو ایک شخص گزرا ہے، ابن بطوطہ، جب وہ وہاں پر گیا ہے سفر پر، مدینہ پہنچا اور اس نے اپنی آنکھوں حال دیکھا، جو منظر دیکھا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں مدینہ گیا، مدینہ میں ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ قبر رسول کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا ہے، اور جو آپ کے صاحبزادے جو اس دنیا میں آ کر کے اٹھ گئے، ان کی قبر مبارک کے اوپر ایک سفید رنگ کا بڑا گنبد بنا ہوا ہے، اور وہاں پر جو امام حسن اور ائمہ معصومین ہیں ان کی قبور کے اوپر بھی ایک مستحکم بڑا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہی نہیں، پھر آئیے آپ کو ہم اور آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ جب عثمانی حکومت کا دور ہے، اس وقت لوگوں نے اپنے اپنے جو مشاہدات دیکھے مدینے میں جا کر کے، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی باتیں میں یہاں پر نقل کیے دیتا ہوں، کہ جس میں بعض لوگوں نے یہ نقل کیا کہ ہم جب وہاں مدینے گئے تو ہم نے وہاں مدینے میں یہ دیکھا کہ خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آپ کے چوتھے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کی قبر مبارک کے اوپر بڑے بڑے مستحکم قبے بنے ہوئے ہیں، اور رسول کی بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے اوپر ایک ریشمی کپڑے کی ایک بڑی سی چادر پڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر سونے اور چاندی کے تاروں سے پھول بنے ہوئے ہیں۔ وہ چادر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ یہ چادر کس نے چڑھائی؟ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ عثمانی دور میں ایک بڑا بادشاہ جو گزرا، اس نے 1131 میں یہ چادر کو وہاں پہ ہدیہ کر کے چڑھایا تھا شہزادی کونین کی قبر مبارک کے اوپر۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مغرب کی جانب سے ایک شخص وہاں پہنچتا ہے جو غیر مسلم ہے۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ وہاں پر اقتدار، طاقت، حکومت وہابیوں کی ہے، تو اس نے وہاں سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کا ارادہ کرنے کے بعد وہ مدینے پہنچتا ہے۔ مدینے پہنچنے کے بعد اس نے وہاں جو منظر دیکھا وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے مدینے میں یہ دیکھا کہ یہ مسلمان کہ جن کا یہ قبرستان جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع جو ہے اس کی شہرت جو ہے اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جیسے
بدر میں جناب حمزہ کے مقبرے کی ہے، اور اسی طرح یہ اس کی حیثیت اس طرح سے ہے کہ جو اسلام کی پہلی مسجد قبا جو خراق پائی تھی، مسجد قبا جو ہے اس کے مانند یہ جنت البقیع ہے، کیونکہ تمام حاجی جب وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ اپنا دینی یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ حج کے ساتھ ساتھ ان قبور کی زیارت بھی کریں اور وہاں پر آ کر کے وہ زیارت پڑھیں بھی، تو اس طرح سے اس کا یہ مقام، یہ درجہ ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں، یہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر یہ ظلم ہوا ان وہابیوں کی طرف سے جنت البقیع کے اوپر، وہ جنت البقیع جس کو اگر آپ تاریخ میں تلاش کیے کہ بقیع کسے کہتے ہیں، جنت البقیع غرقت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر خاردار جھاڑیاں اگتی ہوں۔ یہ خاردار جھاڑیاں یہ صرف اسی زمین کے اوپر اگتی ہیں کہ جہاں پر آج یہ جنت البقیع ہے۔ خالی یہ جھاڑیاں نہیں اس کے اوپر اگتی تھی، بلکہ ملتا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس کے اندر پائی جاتی تھیں کہ جن جڑی بوٹیوں سے، ان جھاڑیوں سے یہ پورا باغ ڈھکا ہوا تھا۔ پہلی ہجری جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے، جب آپ مدینے پہنچے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے قبرستان کی ضرورت بھی تھی۔ رسول اسلام نے وہاں پر اس باغ کو جو ہے قبرستان کے عوض میں استعمال کرنا شروع کیا، اور رسول کے سب سے پہلے جو صحابی تھے وہ اسی میں مدفون ہوئے، اور اسلام کی بلند ترین شخصیتیں جو ہیں اسی قبرستان کے اندر مدفون ہوتی چلی گئیں۔ یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے، اس کے بارے میں اگر ہم تلاش کریں دور جاہلیت میں بھی ہم کو یہ نام کہیں اور نہیں ملتا ہے، کسی اور قبرستان کے بارے میں یہ نام ہم کو نہیں ملتا ہے۔ ہاں بس اتنا ضرور ملتا ہے کہ اس دور کا جو ایک بہت بڑا شاعر جو تھا، ادبی شاعر، اس نے اس بارے میں کچھ ذکر کیا ہے، ابن اسیر نے بھی اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ مدینے سے تقریباً 20 کوس کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس باغ کا نام عقیق نام کے نام سے مشہور تھا۔ اس باغ کے اندر اس شاعر کے کچھ دوست جن کا جو قتل ہوا تھا، اس بارے میں اس نے وہاں پر تبصرہ کیا ہے، ابن اسیر نے تبصرہ کیا ہے، اور ہمارے مدارس کے اندر جو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حماسہ جنہوں نے لکھی تھی، انہوں نے بھی اس بارے میں کچھ تبصرہ کیا ہے کہ یہ قدیر یعنی یہ قبرستان جو ہے غرقت، جس کے معنی خاردار جھاڑی کے ملتے ہیں، یعنی جب لوگ مدینے پہنچتے تھے دور سے ہی یہ خاردار جھاڑیاں نظر آ جاتی تھیں، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بقیع، یہ وہ قبرستان ہے، یعنی ایک ایسا ٹکڑا کہ جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں جنت کا ٹکڑا قرار پایا؟ کیونکہ اس کے اندر مسلمان تو دفن ہوتے ہی تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول کے گھرانے کی وہ معتبر، وہ بلند ترین شخصیتیں اس قبرستان کے اندر دفن ہوتی گئیں، اور خود جس میں رسول کی دختر گرامی شہزادی کونین دفن ہوئی ہوں، امام حسن دفن ہوئے ہوں، اور ہمارے اور امام اس کے اندر دفن ہیں، تو اس لیے جنت کا ٹکڑا اس کو اگر ہم کہہ دیں تو اس میں کیا شک ہے۔ لیکن آئیے دیکھیے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم لوگ اس جنت البقیع کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ جب یہ جنت البقیع منہدم کی گئی، جس وقت یہ شہید کی گئی 8 شوال کو، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر غم، غصے کی ایک لہر دوڑتی چلی گئی۔ مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حج کرنے نہیں جائیں گے، لیکن اس وقت ایک بلند ترین شخصیت شیخ فضولی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں، ہم حج پر جائیں گے۔ وہ حج پر گئے۔ حج پر جانے کے بعد جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا کہ وہ وہاں پر حج پر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو، عبدالعزیز نے استقبال کے لیے بلایا، بڑا اہتمام کیا، مہمان نوازی کی۔ لیکن وہیں پر یہ جملے بھی ملتے ہیں شیخ فضولی کے کہ انہوں نے یہاں پر یہ اعتراض ظاہر کیا کہ یہ جنت البقیع کے بارے میں
جیسے ہی آپ نے یہ اعتراض کیا جنت البقیع کے بارے میں تو عبدالعزیز نے ظاہراً ندامت ظاہر کی اور پوری بات جو ہے عرب کے بدوؤں کے اوپر اس نے یہ چھوڑ دی کہ یہ تو عرب کے بدوؤں کا کام ہے، اور اس سے اپنے کو بڑی ذمہ قرار دینے لگا۔ لیکن تمام تاریخ کو چھوڑتے ہوئے بس میں اتنا کہ اس کے بعد مذاکرات ہونے لگے اور ایک بڑی اسلامی جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور اس وقت بڑے بڑے علماء بھی وہاں پر شریک ہوئے۔ ان علماء نے کچھ تجاویز پاس کی کہ جنت البقیع کے اندر دوبارہ تعمیر کی جائے، ان روضوں کو بنوایا جائے۔ لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے کچھ آگے نہ بڑھ پائی۔ ہاں صرف اتنا ضرور ہوا کہ اس حکومت نے جو ایک ظاہراً جو ایک وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا نہیں کیا۔ بس اتنا کام کیا گیا کہ اس جنت البقیع کے اندر زائرین کے آنے جانے کے لیے راستے بنا دیے گئے اور ان قبور مقدس کے اوپر بطور نشانی کچھ کنارے کنارے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس سے زائرین آ کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ان کی یعنی قبر مبارک ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ آیت اللہ برجردی اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جو بلند ترین جو ہماری تاریخ اسلام میں جو شخصیتیں جو علماء گزرے ہیں انہوں نے اس جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائی، لیکن آواز تو انہوں نے اٹھائی، اس آواز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس ظالم حکومت نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ لیکن آئیے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر تمام علماء تمام لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور آج بھی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس لکھنؤ میں ہماری ہندوستان کی ایک جلیل القدر شخصیت آیت اللہ سرکار نجم الملت جن کا تعلق بھی امروہہ سے تھا، انہوں نے بھی شیعہ کانفرنس کے اجلاس میں کچھ تجویزات پاس کی تھیں کہ اس جنت البقیع کی تعمیر نو دوبارہ کی جائے، اور یہاں شیعہ کانفرنس کی اس جلسے میں دنیا بھر کے لوگ شریک ہوئے تھے، نہ جانے کتنے علماء شریک ہوئے تھے۔ یہ ہندوستان سے بلند ہوئی ہوئی آواز تھی، اور وہاں دیکھا جائے کہ عرب کے کونے کونے سے لوگوں نے آوازیں بلند کی تھیں، اور پوری عرب دنیا سے لوگوں نے آوازیں بلند کی تھیں کہ جنت البقیع کی تعمیر نو دوبارہ کی جائے۔ لیکن اس ظالم حکومت نے کوئی بھی اثر نہیں دکھایا، اور آج بھی ساری دنیا کے اندر ہم لوگ جب یہ تاریخیں آتی ہیں، یہ تاریخیں جو ہیں اسی جنت البقیع کے نام سے منسوب ہیں، ہم لوگ یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس حکومت سے آج بھی یہی درخواست کریں گے کہ ہماری ان آوازوں کو دبایا نہ جائے۔ ہماری جو یہ عقیدت ہے اس عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دین اسلام کی شریعت کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جو آپ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان تمام قبروں کو بنا چھتوں کے آپ نے جو چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر آپ دوبارہ مقبروں کی تعمیر کرائیں۔ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی آواز ہے، یہ ہم سب کی آواز ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اس جنت البقیع کی تعمیر نو دوبارہ ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے اندر جور ظلم فساد جو پھیلا ہوا ہے، جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔